بیان کر رہا تھا، تاجدار گولڈا کے شہزادے فرماتے ہیں کہ جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، دیکھا پھر اہل دل نے کیا کیا تیری گلی میں، اور جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ تیری گلی میں، خود کھچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں۔ سارے کہہ دیں سبحان اللہ، سارے کہیں نا سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں وہ بھی کعبہ ہے، یہ بھی کعبہ ہے، اور جناب وہ کہنا خود کھچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور میں کہا کرتا ہوں، میں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، ایک کعبہ مکہ میں ہے، ایک کعبہ مدینہ میں ہے۔ مکہ میں فقط کعبہ ہے، مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے۔ وہ کعبہ پتھروں سے بنا، یہ کعبہ نور سے بنا، وہ کعبہ بتوں کا گھر تھا، اس کعبہ نے اسے پاک کیا، وہ بھی کعبہ ہے، یہ بھی کعبہ ہے۔ وہاں دل لرزتے ہیں، یہاں دل سنبھلتے ہیں۔ وہ بھی کعبہ ہے، یہ بھی کعبہ ہے، وہ کعبہ دعاؤں کا مرکز، یہ کعبہ عطاؤں کا مرکز۔ اس کعبہ میں لڑائی حرام ہے، اس کعبہ سے جدائی حرام ہے۔ ارے اس کعبے پر کالا غلاف ہے، اس کعبے پر کالی کملی ہے۔ وہ بھی کعبہ ہے، یہ بھی کعبہ ہے۔ فرق یہ ہے ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے، مگر کعبہ میرے مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے کیا کہا کہ جناب جب سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، دیکھا پھر اہل دل نے کیا کیا تیری گلی میں، اور جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ تیری گلی میں، خود کھچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں۔ دل ہے کہ لٹ رہے ہیں، سر ہے کہ جھک رہے ہیں، عالم ہے بے خودی کا آقا تیری گلی میں۔ اور ہو جائے چشم رحمت اب تو نصیر پر بھی، ہو جائے چشم رحمت اب تو نصیر پر بھی، کب سے پڑا ہوا ہے آقا تیری گلی میں۔ آج کی رات مدینہ کی گلیوں کی بات ہوئی، اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج کا موضوع میرا توبہ ہے۔ موضوع کیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ شب برات 15 شعبان المعظم کی رات کو کیا عمل کرتے ہیں؟ میں وہ عمل بتا رہا ہوں جو شہزادہ رسول کا عمل ہے، امام حسین کا عمل ہے۔ امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کا بھی معمول رہا، اور امام حسن مجتبیٰ نے بھی اپنا عمل اسی طرح ظاہر کیا۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میرا معمول شب برات کی رات، 15 شعبان المعظم کی رات، نصف شعبان کی رات، میرا عمل فرماتے ہیں کہ میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کتنے حصوں میں؟ بولے کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ پوچھا ایک حصہ میں اپنے بابا کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہوں۔ کیا پیش کرتا ہوں؟ توجہ ہے۔ دوسرا حصہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تیسرا حصہ میں اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کر کے سجدوں کے ساتھ اپنی رات کو مزین کرتا ہوں، یعنی نماز کے ذریعے، نوافل کے ذریعے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شعبان المعظم کے اندر ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلا عمل یہ ہے کہ میں پہلا حصہ جو ہے وہ درود پاک کے ساتھ مزین کرتا ہوں۔ درود پاک کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں، بڑی خوبصورت بات۔ ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے منظروس۔ کیا نام ہے شاہ جی؟ بس نام یاد کر لیں، واقعہ آپ کے ذہن میں رہے گا انشاءاللہ۔ منظروس نامی ایک فرشتہ ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ سارے بولے ماشاءاللہ۔ بیٹے بھی بولے، بڑے اچھے بچے ہو گئے ہیں جی، یہ بچے بہت پیارے بچے ہیں، زندہ آباد، اتنے اچھے بچے ہیں، ویری گڈ۔ تو اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ بولے بولے منظروس۔ اچھا وہ پتہ کتنا بڑا ہے، اس کا وجود کتنا بڑا ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے۔ کریم آقا نے فرمایا اس کا وجود اتنا بڑا ہے، اس کا حجم اتنا بڑا ہے، اس کے پاؤں تحت الثری میں ہے، زمین کی تہ میں ہے،
اور اس کا سر عرش معلیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں درود پاک کی فضیلت بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا وہ فرشتہ اللہ نے اسے 80,000 پر دیے۔ کتنے پر دیے؟ سارے بولے کتنے ہزار؟ 80,000 پر دیے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے ہر پر کے اندر 80,000 کھمبے موجود ہیں، ہر کھم کے اوپر 80,000 بال موجود ہیں۔ یہاں تو کمپیوٹر فیل ہو جائے تو جناب فرمایا کہ رب نے ہر بال کے اوپر ایک نورانی زبان دی ہے۔ بھی رب ہے نا، وہ ہمیں ایک زبان دے سکتا ہے تو زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ جناب 80,000 پر، ہر 80,000 ہر پر کے اوپر 80,000 کھمبے، ہر کھم کے اوپر 80,000 بال، ہر بال کو ایک نورانی زبان دی ہے۔ وہ کرتی کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ لیکن جب کوئی امتی نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے فرشتے تو درود پڑھ رہا ہے، اور وہ جو شخص میرے حبیب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود جس نے بھیجا ہے، اپنی زبان سے تو میری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ فرمایا جس نے ایک مرتبہ بھی درود پڑھا ہے، قیامت تک کے لیے اپنی ہر زبان سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا جا۔ آپ اندازہ کریں ایک مرتبہ درود کی کتنی برکت ہے۔ بھی آپ نے سنا ہے نا، علماء بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھے تو کتنی رحمتیں ملتی ہیں؟ بولے 10 رحمتیں ملتی ہیں نا۔ یار 10 رحمتوں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ کی ایک رحمت کا عالم یہ ہے، وسعت رحمت کل شیء، ایک رحمت کے اندر پوری کائنات ہے، تمام عالمین ہے۔ اگر ایک رحمت کا یہ حال ہے تو 10 رحمتوں کا حال کیا ہوگا؟ تو نبی کی بارگاہ میں درود جو ہے وہ قرب مصطفیٰ کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ میں شعبان المعظم کی نصف شعبان کو جو معمول کرتا ہوں، ایک حصہ درود ہے، دوسرا حصہ توبہ استغفار ہے۔ کیا؟ توبہ استغفار ہے۔ دیکھیں توبہ کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ آپ اندازہ کریں یہ توبہ کا عمل اللہ کو کتنا پسند ہے۔ رب کائنات جو گناہگار بندہ ہے نا، گناہگار بندہ، اس سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ دیکھیں نا اس آیت کریمہ کے اندر جو ابتدائی الفاظ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ پاک نے کن لوگوں کو کہا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ توجہ نہیں آپ کی؟ آپ کو پتا نہیں یہ میرا بندہ جو کہا نا، میرا بندہ، اگر کائنات کے سارے سمندروں میں شہد ڈال دیا جائے تو اس میں وہ مٹھاس نہیں ہے جو رب کے فرمان میں مٹھاس ہے۔ اچھا یا عبادی کنے کہا؟ اذان بھائی، یا عبادی یہ نہیں کہا کہ ولی اللہ کو کہا، غوث کو کہا، کتب کو کہا، نبی کو کہا، ولی کو کہا۔ فرمایا نہیں، میں نے یا عبادی اسے کہا ہے۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا جو گناہگار بندہ ہے، سیاکار بندہ ہے، جو نافرمانی کرنے والا ہے، حکم عدولی کرنے والا ہے، فرمایا اگر میں اس بندے سے اتنا پیار کرتا ہوں تو اپنے بندے سے کتنا پیار کروں گا۔ اچھا اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ تو توبہ کا عمل اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جس گناہ سے تم تائب ہو جاؤ، پھر ساری زندگی اس گناہ کی طرف نہ دیکھو۔ مزہ تو پھر ہے نا توبہ کا،
یہ تو نہیں روزانہ ہی بندہ مذاق کرے، روزانہ ہی مذاق کرے، لیکن وہ بھی رب کی شان ہے۔ کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ لکھا حضور فیض عالم نے، فرمایا ایک بندہ تھا، اس نے گناہ کیا، پھر توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، اللہ نے پھر معاف کر دیا، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، اللہ نے پھر معاف کر دیا۔ وہ مسلسل گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ، پھر رجوع، پھر گناہ، پھر رجوع کرتا، پھر معافی مانگتا۔ 70 مرتبہ اس نے ایسے کیا۔ کتنی مرتبہ جی؟ پھر وہ شرمندہ ہوا، اس نے کہا مالک کیا کہے گا، یہ کتنا بے حیا بندہ ہے، بار بار ہی گناہ کر دیتا ہے۔ وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ ہاتھ سے غیب سے آواز آئی، داتا صاحب فرماتے ہیں آواز آئی، اے میرے بندے ابھی مایوس ہوا ہے تو تو ہوا ہے، اگر تو ابھی معافی مانگے، اگر تو زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر کے آ جائے گا تو میں رحمت سے بھر کے آ جاؤں گا۔ تو اللہ رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے۔ بات یہ ہے کہ بندہ رجوع کرے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، گناہ نوجوان بیٹھے ہیں، میں سب سے بڑا گناہ گار بندہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بات یہ ہے، یہ بات پلے باندھ لیں، یہ بات بڑی خاص بتانے لگا ہوں، جب بھی گناہ ہو جائے زندگی میں نا فوراً توبہ کیا کریں۔ توجہ ہے، توبہ کر لیا کریں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر ہو گئے، لمبے پہ گئے جناب، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے۔ اگر بندہ گناہ کر کے فوراً رجوع کرتا ہے تو تمہیں پتہ نہیں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ گیا۔